آج اصل گفتگو قرآن کے اسلوب دعوت کے اوپر کرنی ہے۔ قرآن ایک دعوت کی کتاب ہے، قرآن دعوت دینے کے لیے آیا ہے، قرآن اللہ کی طرف بلاتا ہے، قرآن ایک اصول پیش کرتا ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو جوڑتا ہے، قرآن ایک نظریہ ساز بھی ہے اور عقیدہ گر بھی ہے، قرآن کردار بھی بناتا ہے اور انسان کے اخلاق بھی سنوارتا ہے، قرآن معاشرت بھی صحیح کرتا ہے اور معاشیات کی اصلاح بھی کرتا ہے، قرآن زندگی کے ہر پہلو سے انسان کو رہنمائی بھی دیتا ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے اور انسان کی بہتری کے اصول بھی وضع کرتا ہے۔ ایک دعوت کی کتاب، دعوت ایسی جو جامع ہے، کمپریہنسو ہے، دعوت ایسی جو ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، دعوت ایسی جو بہت مضبوط دلیلوں پر کھڑی ہوئی ہے، دعوت ایسی جو بہت مؤثر اسلوب میں پیش کی گئی ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے۔ قرآن کی دعوت کو سمجھنے کے لیے پورا قرآن پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ قرآن کی دعوت پورے قرآن کی ہر آیت میں چھپی ہوئی ہے، اور قرآن سراپا دعوت ہی ہے جو لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی طرف سے پیش کی گئی حقیقتوں کو کھول کھول کر رکھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہو تو سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے، جو سامنے والا انسان ہے وہ کن چیزوں میں اس دعوت سے ایگری کرتا ہے اور کن چیزوں میں ڈس ایگری کرتا ہے، اسی کو بیس بنا کے پوری دعوت شروع کی جاتی ہے۔ قریش، مکے والے اور عرب والے قرآن کے پہلے مخاطب تھے، لیکن یہ قرآن کیونکہ آخری کتاب تھا اس لیے قیامت تک آنے والے سارے انسان اس کے مخاطب ہیں۔ اس بنیاد پر قرآن کی دعوت جو ہے وہ براہ راست عربوں اور قریش کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پورے انسانوں کے لیے بھی ہے، اور قرآن ہر زمانے میں ہر طرح کی آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگوں اور ہر زمانے اور ہر علاقے سے نسبت رکھنے والی قوموں کو دعوت دیتی ہے، اور دعوت ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے دیتی ہے۔ قرآن کی جو دعوت ہے، پہلے یہ سمجھیے کہ دعوت جو ہوتی ہے وہ دو پلرز پر کھڑی ہوتی ہے۔ جو بھی دعوت ہے، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ دعوت دینی کس چیز کی ہے، کس پوائنٹ پر ہمیں بلانا ہے، ہمیں کس چیز کو پہنچانا ہے، ہمیں کون سے نظریات کے خلاف اپنا نظریہ پیش کرنا ہے، ہمیں کس طریقے پر اپنے پیغام، ہمارا پیغام کیا ہے اس کو رکھنا ہے۔ وہ پیغام، وہ حقیقت، وہ بنیاد جس کے اوپر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ کور ہے دعوت کا، یہ اصل بنیاد ہے دعوت کی۔ اور دوسرا ایک پلر ہے جو طریقہ دعوت ہے، اسلوب دعوت ہے، منہج دعوت ہے، میتھڈ آف پریچنگ، دعوت کا طریقہ کار، دعوت پہنچانے کا اسلوب، دعوت پیش کرنے کا انداز۔ قرآن کے اندر ہمیں دونوں پہلو ملتے ہیں۔ قرآن کی دعوت کیا ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے، اور قرآن کی دعوت کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ پہلے قرآن کی دعوت کو سمجھیے۔ قرآن کی دعوت بہت واضح ہے۔ قرآن نے جس دعوت کو پیش کیا ہے اس میں کوئی بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بالکل دو چار کی طرح کلیئر ہے۔ سارے نبیوں کی وہ دعوت رہی، اور قرآن کی بھی بنیادی طور پر وہی دعوت تھی۔ وہ دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول کی نبوت کو مانو، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کو قبول کرو۔ یہ پوری دعوت کا خلاصہ ہے، پوری دعوت کی بنیاد ہے، اسی پر پوری اسلام کی دعوت کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ذیلی عناوین بھی آتے ہیں۔ اب جب ایک اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے تو محض ایک نظریاتی سطح پر ایک اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہوگا، اللہ کی پرستش کرنی پڑے گی، اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، اللہ نے جس طریقے پر اطاعت کا حکم دیا ہے اس پر اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کے اندر شامل بات ہے۔ اللہ پر جو ایمان لانا ہے
اللہ کی جو دعوت ہے اس کے اندر یہ مضمون شامل ہے. لہذا اسلام کی جو قرآن کی بنیادی طور پر دعوت ہے وہ ایک اللہ کی طرف بلانے کی، اور اس کے اندر جتنے شریعت کے احکامات ہیں جو قرآن میں بیان کیے گئے خاص طور پر وہ سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب اللہ کی اطاعت میں شامل ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو طریقہ دعوت ہے وہ بہت اہم ہے. دعوت کا طریقہ، دعوت پیش کرنے کا انداز. قرآن پاک دعوت کو مؤثر طریقے پر پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے. قرآن اللہ کے پیغام کو اس طریقے پر لوگوں کے سامنے لانے کا حکم دیتا ہے کہ جو دلوں میں اثر بھی کرے، ذہن کو اپیل بھی کرے اور لوگوں کو عمل پر ابھارے. دیکھیے دعوت کے اندر یا نظریات پیش کرنے کے اندر ایک اپروچ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فلاسفیکل ریزننگ. فلسفیانہ انداز میں رائے کو قائم کرنا اور اس کے اندر ریزننگ پیدا کرنا، دلائل بنانا، عقل کو فلسفی کے اعتبار سے لے کر چلنا. یعنی جیسے فلسفی میں مفروضے ہوتے ہیں، جیسے سپوز کیا جاتا ہے چیزوں کو، ان کو سپوز کرتے کرتے کسی نتیجے پر لایا جاتا ہے، یہ فلسفیکل میتھڈ ہوتا ہے. قرآن فلسفیکل میتھڈ نہیں پیش کرتا. قرآن فلسفیانہ انداز میں گفتگو نہیں کرتا. قرآن معقول، فکری، فطری طریقے کو اپناتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل ریشنل ریزننگ قرآن کا میتھڈ ہے، جس میں فطرت ہے اور معقولیت ہے. عقل جو فطری عقل ہے، عقل کا جو نارمل پروسیس ہے، اس کے اعتبار سے ریزننگ کی جاتی ہے اور باتیں پیش کی جاتی ہیں. اس کے نمونے میں بہت ساری مثالیں قرآن سے اٹھائی جا سکتی ہیں. میں ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کے آغاز جہاں سے ہوا ہے وہاں پر جو گفتگو کی اپنی توحید کی اور اپنے ایک ہونے کی، اپنے رب ہونے کی، بہت زیادہ اپیلنگ ہے اور بہت زیادہ فطرت کو جگانے والی ہے. قرآن فطرت کو آواز دیتا ہے، صرف عقل کی جگانی نہیں کرتا، عقل کا کھیل نہیں کھیلتا، صرف مفروضوں کے اوپر بنیادیں کھڑی نہیں کرتا. قرآن ضمیر کو جگاتا ہے، فطرت کو آواز دیتا ہے، انسان کے دل پر چوٹ مارتا ہے اور انسان کے اندر کے جو اصل روح ہے اس کو زندہ کرتا ہے. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. اس طرح 5-6-7 آیتیں لگاتار ہیں جن کا آغاز 19ویں پارے کی آخر آیت سے کیا گیا ہے. سورہ عنکبوت کی أَإِلَٰهٌ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے. اللہ اپنی بات کو اس بنیاد پر رکھتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، لیکن اللہ کو ماننا یہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملا کر ماننا زیادہ بہتر ہے. اس اصول کے اوپر بات اللہ کھڑی کرتا ہے اور پیش کرتا ہے کہ تم غور کرو، جو تمہاری ننگی آنکھوں سے دکھنے والی چیزیں ہیں ان پر غور کرو. اللہ تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ تم بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچز کر کے ڈیپ میں جا کے کسی چیز کو کھنگال کے پہچان کے تبھی تم اللہ کو پاؤ، تبھی تم حق کو پہچان پاؤ. تم ایک عام دیہاتی آدمی ہو کر کہ دنیا کے وسائل میں سے فطری چیزوں کے سوا تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تب بھی اس فطرت کے ذریعے سے تم اللہ کی معرفت کو پہچانو. تم دیکھو اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف، زمین کی طرف، پہاڑوں کی طرف، کہکشاؤں کی طرف، کائنات کی طرف، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے سیارے ستارے آ رہے ہیں ان کی طرف. تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے انتظامات جو طبعی اور فطری طریقے پر کائنات میں جاری ہے، بارش کا اترنا، زمین کا لہلہانا، پھلوں کا پکنا، پیڑ پودوں کا اگنا، تمہارے کھانے پینے کے انتظامات کا ہونا، نہروں کا جاری ہونا، پانی کا پھوٹنا، تمہاری پیاس کا بجھنا،
تمہاری ضرورتوں کا بھوک اور پیاس کی پورا ہونا اور تکمیل تک پہنچنا، ان چیزوں پر غور کرتے جاؤ اور دیکھو کہ کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس کا انتظام کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس کو پیدا کر رہا ہے۔ اور واقعہ یہ تھا کہ قرآن کے جو ابتدائی مخاطب لوگ تھے وہ سب ایک خالق کو تو مانتے تھے۔ آج کے زمانے میں ایتھزم ہے جس میں خالق کا بھی انکار ہے، قرآن میں ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی دلیلیں ہیں، لیکن زیادہ خطاب ان کے لیے ہے کیونکہ دنیا میں زیادہ تر لوگ وہی رہے ہیں پوری انسانی تاریخ میں جو خالق کو مانتے ہیں، پیدا کرنے والے کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو معبود بنانے لگتے ہیں، اللہ کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں، یا اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ماننے کے بعد جو عبادت کرنے کا فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک ہمارے سامنے جو دعوت پیش کرتا ہے اس دعوت کے اندر اسی کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام پہلوؤں سے انسان کے اندر کی فطرت کو جگایا ہے جو انسان کے حواس سے اور سینسز سے حاصل ہونے والا علم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے حقیقتیں کھولی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کریے کہ قرآن پاک جب بات کرتا ہے تو ذہن میں آنے والے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں یا مشرکین کی طرف سے اگر کوئی سوالات کیے جاتے ہیں جو واقعی سوالات بنتے ہوں تو ان کو بھی قرآن کاؤنٹر کرتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے۔ رسالت کے موضوع کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا۔ رسول کیسا ہونا چاہیے؟ رسول انسانوں میں سے ہونا چاہیے، فرشتوں میں سے ہونے چاہیے، اس کے پاس پاور کیا ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ میں معجزات کیسے ظاہر ہونے چاہیے، یہ سارے سوالات تھے لوگوں کو۔ قرآن نے اس کو بہترین طریقے پر ایڈریس کیا، زبردست اس کا جواب دیا۔ نبی کون ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کا پیغام کیسا ہوتا ہے، اس کے پاس طاقت کیا ہوتی ہے، معجزات کہاں سے آتے ہیں، کیسے ظاہر ہوتے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو اللہ رب العزت کھول کر بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو احکامات ہوتے ہیں، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس کے اندر تو پہلے آپ یوں کہیے کہ اسلامک پیراڈائم میں آنا پڑتا ہے۔ جب تک اسلامک پیراڈائم میں نہیں آئیں گے تب تک شریعت انویلڈ رہے گی، شریعت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب انسان پہلے اصول کو مان لے گا، اللہ کو تسلیم کر لے گا، اللہ کی اطاعت کا پٹا اپنی گردن پر ڈال لے گا، اس کے بعد پھر شریعت پر گفتگو ہوگی۔ اسی لیے قرآن پاک میں جو اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں اس میں بہت زیادہ حکمتیں بیان نہیں کی جاتی، حالانکہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن اللہ جو حکم دیتا ہے وہ اس کو مخاطب کر کے دیتا ہے جو اللہ کو مانتا ہو، جو اللہ کی شریعت کو تسلیم کرتا ہو، جو قرآن کو اللہ کی کتاب قبول کر چکا ہو، پھر اس کے لیے اللہ حکم دیتا ہے۔ اور لیکن ایک پہلو یہ ضرور غور کرنے کا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات دیے جاتے ہیں، چاہے وہ فیملی لاز کے اندر ہو، چاہے وہ بین الاقوامی مسائل کے اندر ہو، چاہے وہ عبادات کی چیزیں ہوں، احکامات اور مسائل ہوں، چاہے ڈیلنگز اور معاملات کی چیزیں ہوں، سب احکامات کے اندر اللہ رب العزت سب سے زیادہ انسان کے اندر احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے۔ تمہارے اندر یہ سینس بیدار ہونا چاہیے ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے بعد کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اس نے مجھے چیزوں کا پابند بنایا ہے، اسی کے سامنے حساب کتاب ہونے والا ہے۔ یہ احساس احکامات، مسائل اور اللہ کی طرف سے جو شریعت دی گئی اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، یعنی جو قرآن کی دعوت ہے میں نے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھا، جس کے اندر نظریہ، عقیدہ، آئیڈیالوجی بھی بنائی گئی ہے اور انسان کے اعمال اور اخلاق کو بھی درست کیا گیا ہے۔ جو اس کے بارے میں ڈاؤٹس اور سوالات ہو سکتے ہیں ان سب کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور بہت مضبوط دلائل کے ساتھ، بہت مضبوط اور طاقتور حقیقتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے چیزوں کو، ان عقیدوں کو پیش کیا ہے۔ طریقہ دعوت جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ دعوت کا میتھڈ کیسا ہو، اس میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ دعوت دینے والے کی خود کی زندگی، جو دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے وہ کیسی زندگی پیش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں، سورہ یونس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے
میں ایک زندگی جی چکا ہوں تمہارے درمیان، میری زندگی کھلی کتاب ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں کیسا تھا، میری زندگی کیا تھی، میں نے کیا کیا زندگی میں کام کیے، میرے اخلاق کیسے تھے، میرا کردار کیسا تھا، میری سوچ کیسی تھی، میرا عمل کیسا تھا، میرا رہن سہن اور برتاؤ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند اخلاق کی گواہی قرآن میں دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم ترین اعلیٰ ترین اخلاق پر قائم تھے، آپ کی زندگی ایک بہترین اخلاق کا نمونہ پیش کرتی تھی۔ تو خود کی زندگی ایک دعوت کے اندر اہم رول ادا کرتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے بار بار کہلوایا جاتا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس دعوت کے اوپر میں تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا ہوں، میں نے پیشہ نہیں بنایا ہے، یہ میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ میں دعوت کا کام کروں، اس کے ذریعے سے کچھ پیسہ کماؤں اور اپنی دنیا چلاؤں، میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا پیشہ نہیں ہے دعوت، یہ تو تمہاری ہدایت کا سامان اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے جو میں تمہارے تک پہنچاتا ہوں۔ انی لکم ناصح امین، نبی کا کردار کیا ہوتا ہے کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں، کھول کھول کر تمہارے فائدے کی باتیں بلا کمی بیشی کے تم تک پہنچاتا ہوں، تمہیں سناتا ہوں، اللہ کے پیغام کو بغیر رد و بدل کے تم تک منتقل کر دیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے نبی کا وہ کردار، نبی کی وہ زندگی جو اللہ رب العزت قرآن میں بھی بیان کرتا ہے، اور نبی کی پوری سیرت اس کی گواہ ہے اور اس کا آئینہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے جو آئیڈیل بنایا، جو مثالی نمونہ بنایا، اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ قرآن کی دعوت لے کر کھڑے ہونے والا شخص خود اپنی زندگی کے ذریعے سے اس دعوت کا سب سے بڑا ترجمان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تبصرہ کرتی تھی، کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن حضور کی زندگی کے اندر عکس ہو کر نظر آتا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ جس چیز کی دعوت تھی اسی کی ترجمانی اپنی پوری زندگی سے تھی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دعوت کو دینے میں حکمت کو اختیار کیا جائے، وزڈم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے یہ دعوت ہمیشہ نکل کر آئی کہ دعوت دینے میں حکمت کو اختیار کرنا۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح جگہ پر صحیح موقع سے صحیح بات کہنا۔ اگر آدمی غلط موقع پر صحیح بات کہہ رہا ہے تو بات اثر نہیں کرتی، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جہاں پر لوگ جھگڑے پر آمادہ ہو گئے ہوں اور وہ اللہ کے خلاف بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ وہاں بات نہ کریے۔ لا تخوضوا فی حدیث غیری، اگر لوگ دوسری بحث میں پڑ جائیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو مت کریے، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر اپنی بات پیش کرنے لگیں گے تو وہ عقل کے کانوں سے نہیں سنیں گے، وہ دل کے کانوں سے نہیں سنیں گے، وہ تو وہاں پر ایک فرنٹ بنا چکے ہیں، ایک محاذ قائم کر چکے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف ان کو بات سنی انسنی کرنی ہوگی۔ دعوت کے لیے ماحول بہت اہم ہوتا ہے، موقع کو سمجھنا، ماحول کو سمجھنا، سامنے والے کے پہلے دل کو کھولنا، پھر اس کے بعد اپنا پیغام رکھنا، یہ ہے حکمت۔ یہی میں نے آسان لفظوں میں کہا کہ صحیح بات کو صحیح موقع سے صحیح وقت میں اور حالت میں صحیح انسان سے کرنا۔ انسان چاہے صحیح نہ بھی ہو لیکن موقع ضرور صحیح ہونا چاہیے، بے موقع جب کہ انسان سننے پر آمادہ نہیں ہے اگر بات کہی بھی جائے تو بات میں اثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا الموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرنا ہے، دعوت دینا ہے بھلی نصیحت کے ذریعے۔ بھلی نصیحت کا مطلب کیا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کے اندر بہت طاقت ہونا چاہیے، وزن ہونا چاہیے، اٹریکشن ہونا چاہیے، بات محض ایک فلسفیکل انداز میں نہیں ہونی چاہیے، یا بات محض ایک میتھمیٹکس کے فیکٹس اینڈ فیگرز کی طرح نہیں پیش کرنی چاہیے، بات کے اندر زندگی ہونی چاہیے، روح ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے، اسلوب ہونا چاہیے، پذیرائی ہونی چاہیے،
اثر انگیزی ہونی چاہیے، دل میں اترنے والا لہجہ ہونا چاہیے، دل پر چوٹ مارنے والی آواز ہونی چاہیے، دل کو کھولنے والا اسلوب ہونا چاہیے۔ یہ موعظہ حسنہ ہے، اس کو قرآن کہتا ہے خوبصورت نصیحت۔ جو نصیحت کانوں میں پڑے تو انسان کھینچا کھینچا اس کی طرف آ جائے اور دل کے دروازے کھلتے چلے جائیں، دل کے اوپر سے پردے ہٹتے چلے جائیں، عقل کے اوپر سے چادریں اٹھتی چلی جائیں۔ یہ موعظہ حسنہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو اللہ نے دعوت کے اندر یہ کھولا، وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کبھی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ سامنے والے بات نہ سمجھنے پر آمادہ ہوں، کسی طور پر سن نہ رہے ہوں اور بات کو کوئی وزن نہ دے رہے ہوں، یعنی تمام تر طاقتور اسلوب اور میتھڈ سے دعوت پیش کرنے کے باوجود ان کی طرف سے پازیٹیو ریسپانس نہیں آ رہا، بلکہ وہ سامنے سے کاٹ کر رہے ہوں، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو کاٹ رہے ہیں، جو بات سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہوں، جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کے خلاف ماحول بنا رہے ہوں، پروپیگنڈا کر رہے ہوں، تو پھر تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں نصیحت یہ کی گئی ہے کہ تمہیں جو ریسپانس کرنا ہے وہ ریسپانس ڈسٹرکٹیو نہیں ہونا چاہیے، وہ ریسپانس کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے، وہ ریسپانس دلیلوں والا ہونا چاہیے، وہ ریسپانس معقول ہونا چاہیے، بہترین اسلوب میں، بہترین انداز میں، بہترین دلیلوں کے ساتھ جو تم کاؤنٹر کر سکتے ہو اس طریقے پر کاؤنٹر کرو۔ پروپیگنڈا کا کاؤنٹر یہ نہیں ہوتا کہ تم بھی محاذ کھول کر پروپیگنڈا مہم کھڑی کر دو اور مخالفانہ ماحول کے اندر اپوزٹ مخالف ماحول بنانا جواب نہیں ہوتا۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ جب ماحول مخالف ہو، جب نگیٹو حالات ہو اور اس کے اندر تمہارے خلاف بات کی جا رہی ہو اور تمہاری دعوت کو توڑنے اور سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو تمہاری طرف سے جو اپروچ ہونی چاہیے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے۔ تمہارا کاؤنٹر جو ہونا چاہیے وہ کاؤنٹر اور زیادہ کلیش پیدا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ٹکرانے والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس طور پر اعلیٰ ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے کہ اس میں دلیلیں ہوں، اس میں عقل ہو، اس میں فکر ہو، اس میں سوچنے اور سمجھنے کی دعوت ہو، اور اس میں ایک نیوٹرل انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنے کا ضرور سامان موجود ہو کہ حق اس طرف ہے۔ ہوتا کیا ہے، انسان جب دشمنی کے ماحول میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کالا چشمہ لگا کر دیکھتا ہے، اسے چیز نظر نہیں آتی، وہ اسی اینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس اینک کا اس کے اوپر رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کی آپ زیادہ اچھی مثال ہمارے ملک ہندوستان سے لے سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو آج کا ماحول ہے وہ اسی طرح کا ماحول ہے، اس کے اندر سیدھا نشانہ مسلمان اور اسلام سے زیادہ مسلمانوں کی تاریخ۔ ایسا ماحول بنایا گیا کہ اسلام کو براہ راست سمجھنے، سننے، جاننے کی فکر نہ پیدا ہو، بلکہ سیدھا مسلمان کو غدار، دشمن، برا، نقصان دہ، ملک کے لیے غیر مفید بنا کر اس طرح پیش کیا جائے کہ دوسروں کے اندر ان کے تئیں نفرت پیدا ہوتی جائے۔ وہ نفرت کا جو چشمہ لگا ہوتا ہے اسی نظریے سے وہ سامنے والے کو دیکھتے رہے۔ اس کا بہترین کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کا بہترین کاؤنٹر یہ نہیں ہے کہ تم بھی نفرت کرو، تم بھی ان کے خلاف وہی محاذ پیدا کرو، تم بھی اسی طریقے پر مذہبی بنیاد پر ان کے خلاف اکسانے والی باتیں کرو۔ اللہ نے تو اس سے روکا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو تم ان کے معبودوں کو پلٹ کر برا بھلا مت کہو، کیونکہ ہوگا کیا کہ وہ تمہاری دشمنی میں اور زیادہ پیچھے پڑ جائیں گے اور دین کو اور اسلام کو اور اللہ کو برا ہی کہتے رہیں گے۔ تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا میتھڈ کیا ہونا چاہیے؟ باللتی ہی احسن، وہ کیا ہے کہ تم اسلام کی دعوت کو ہر پلیٹ فارم سے بہت کلیئر طریقے پر پیش کرو۔ جو نفرت کے اندر پل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اتنا جلدی نکل تو نہیں سکتا، لیکن کبھی بھی سو کر اگر وہ اٹھے گا، کبھی بھی اس کی آنکھوں سے چشمہ اگر تھوڑا اوپر نیچے ہوگا
اور اس کو سامنے کی لائٹ نظر آنے لگے گی تو ضرور بھی ضرور وہ فیصلہ کر پائے گا کہ میں جس اینک سے دیکھ رہا تھا وہ اینک غلط تھی، سامنے کی آنکھ صحیح دکھاتی ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز میں سورہ فصلت میں بیان کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو یہ کہے، جو اللہ کی طرف بلائے اور دعوت دے اور نیک عمل کرے اور اس بات کو بہت اعتزاز کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کے ساتھ برائی رکھ دو گے تو برائی بڑھ جائے گی، لیکن برائی کے مقابلے میں اچھائی لاؤ گے تو برائی کا وزن کم ہو جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم دفاع کرو، تم مقابلہ کرو اس چیز کے ذریعے جو کہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی ہے۔ ہمارا مقابلہ اس چیز سے ہونا چاہیے جو زیادہ مؤثر ہے، جو زیادہ صحیح ہے، زیادہ اثر ڈالنے والی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی اور قرآن کی دعوت کو ہی بیس بنا کر ہم صحیح بات جتنا زیادہ پیش کریں گے تو غلط بات کا کاؤنٹر اتنا ہی اچھا ہوگا، ورنہ اس کے مقابلے میں اگر صرف کٹ حجتی اور جواب الجواب میں پڑے رہیں گے تو پھر مسائل کا حل نہیں نکال پائیں گے اور کمپلیکس حالات کو کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور پہلو میں رکھنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ قرآن کی دعوت کے اندر ایک امتیازی پہلو یہ بھی نکل کر آتا ہے کہ قرآن نے تدریجی طریقے پر دعوت کا طریقہ اختیار کیا۔ تدریجی کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پورے دین، پورے اسلام کی دعوت ایک دم سے نہیں دی گئی ہے، نہ اس کا مطالبہ ہے۔ انسان کی تربیت جب دھیرے دھیرے کی جاتی ہے تبھی انسان مکمل بن پاتا ہے، ورنہ ایک ساتھ اگر کوئی بوجھ لاد دیا جائے یا ایک نظریہ تھوپ دیا جائے یا ایک طریقہ زندگی اس کے اوپر ڈال دیا جائے تو انسان پورے طور پر اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف یا کسی علاقے کی طرف بھیجا تھا، تو ان سے کہا تھا کہ جانے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو سمجھانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر وہ اس بات کو مان لے، اس کو قبول کر لیں، تب ان سے کہنا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ اگر وہ 5 نمازوں پر آ جائے تب ان سے کہنا اللہ نے زکوٰۃ فرض کی۔ اب اسی طرح دیکھیے اسلام میں جو احکامات آئے پورے مکی دور کے اندر اللہ رب العزت نے صرف قرآن کی وہ دعوت پیش کی جو ایک اللہ سے جوڑنے والی اور اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے۔ ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، رسول کو مانو، آخرت کو یاد رکھو، آخرت کی فکر پیدا کرو، حساب کتاب کے احساس کو اپنے اندر جگاؤ۔ اس کو جو ہم عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اسی پر پورا ارتکاز اور پوری توجہ مکی صورتوں کے اندر رہی۔ احکامات جو ہوتے ہیں، پوری شریعت جو ہوتی ہے، پورا نظام جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ دھیرے دھیرے پیش کیا ہے۔ ہماری دعوت بھی جو ہونی چاہیے وہ ایک ساتھ ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، اس حقیقت کو بھی کھولنا یہاں پر مناسب ہوگا کہ کبھی دعوت کے اندر لوگ جوش میں آتے ہیں، اسلام اور قرآن کا جب ان کے اوپر بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو پہلے نمبر پر جہاد کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا آغاز، اسلام کا انجام صرف جہاد سے جڑا ہوا ہے، اور جہاد سے بھی مراد کیا ہوتا ہے؟ جنگ، مطلب دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، ان کا گلا کما کرنا ہے۔ یہی اسلام کا واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو لایا جا سکتا ہے۔ پورے مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال نبی بننے کے بعد مکے میں گزاری، ایک ڈھیلا بھی نہیں مارا، ایک اینٹ بھی نہیں اٹھایا۔ مسلمانوں کو سختی سے حکم تھا کہ تم ایک بدلے میں بھی وار نہیں کرو گے، تم ایک ڈھیلا بھی اٹھا کر نہیں مارو گے۔ وہاں کے حالات الگ تھے، وہاں کے مسائل مختلف تھے، وہاں دعوت کو اسٹیبلش کیا جا رہا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی جنگ کی اجازت نہیں ہوئی۔ جب مکے والوں نے تیاریاں کر کے مدینے پر حملے کی تیاریاں
مکمل کر لی اور پورے طور پر مدینے کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا، تب اللہ کی طرف سے اجازت اتری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ ان ایمان والوں کے لیے اجازت دی گئی کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے، جن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن کو ستایا جا رہا ہے، کہ وہ بھی جنگ کریں۔ اجازت آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وداؤٹ کانٹیکسٹ قرآن کی کچھ آیتوں کو اٹھا کر غلط ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے بھی اسی طرح کے بے وقوفی کے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وقاتلوا الذین کفروا وقاتلوا المشرکین، قرآن میں آیا ہے بار بار کہ مشرکوں کو قتل کر دو، کافروں کو گردن اڑا دو، جب ان کو پکڑو تو ان کی گردن نیچے گرا دو۔ اس طرح کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پورے قرآن کو نہیں پڑھے گا، اگر قرآن کے آگے پیچھے مضمون کو نہیں سمجھے گا اور پورے قرآن کی دعوت کو سامنے نہیں رکھے گا تو وہ یقیناً اس سے دھوکہ کھائے گا۔ قرآن کی دعوت ایک بہت ہی زیادہ سسٹمیٹک طریقے پر انسان کو ایک مکمل نظام تک لاتی ہے، اور اس نظام کے نافذ ہونے کے بعد اس کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت سارے احکامات دیتی ہے۔ ان کے اندر ایک اہم حکم جہاد کا بھی ہے، جو اسلام کا شاعر، اسلام کے شاعر میں سے بھی ہے، اسلام کے بہت بڑے احکامات میں سے بھی ایک ہے۔ لیکن یہ ایک اجتماعی عمل ہے، ایک ملک اور ریاست جو اسلام کے نام پر اور اسلام کے لیے قائم ہوئی ہو، اس کے تحت، اس کے جھنڈے کے تحت کرنے کا حکم یا اجازت ہے۔ اس کو انفرادی طور پر یا کسی گروپ کی طرف سے کرنے کی ہرگز نہ اجازت ہے، نہ قرآن اس کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کو تو کاؤنٹر کرتا ہے فتنہ کہہ کے۔ فتنہ جب برپا کیا جاتا ہے جس سے کہ فتنہ برپا ہو، جس سے کہ مسلمانوں کو نقصان ہو، قرآن اس کو رد کرتا ہے، قرآن اس کو کاؤنٹر کرتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے۔ اور فتنے کو روکنے ہی کے لیے جہاد آیا ہے، نہ کہ فتنہ برپا کرنے کے لیے جہاد آیا ہے۔ جو فتنہ برپا کرنے کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ جہاد کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اللہ کے اس عظیم ترین حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو اس کا صحیح مفہوم سمجھتے ہیں وہ آج دیکھتے ہیں کہ جن کو جہاد کرنا چاہیے وہ جہاد نہیں کر رہے ہیں۔ جہاد کن کو کرنا چاہیے؟ جہاد فلسطین کی مدد کے لیے عرب کے ملکوں کو کرنا چاہیے۔ ان کے مظلوم بھائی ستائے جا رہے ہیں، انہی کا ملک ہے جس میں غاصب آ کر گھس گیا ہے، جس نے اپنا کنٹرول جما لیا، ان کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اور اللہ کے مقدس ترین گھر کو، جو اسلام کے شاعر میں سے ایک عظیم ترین شاعرہ ہے، اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وہاں جہاد کا مقام ہے جو کہ اسلامی ملکوں کی طرف سے اس کے جھنڈے کے اندر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ادھر ادھر جہاد کے نام پہ گروپ بنتے ہیں اور جہاد کے نام پہ دعوتیں دی جاتی ہیں، وہ سب غلط ہیں، دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس طرح کی کسی بھی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ قرآن ایک منظم طریقے پر مسلم جماعت کو تیار کرتا ہے، اس جماعت کے اندر قدریں بھی بلند ہوتی ہیں، اخلاق بھی عالی ہوتے ہیں، داعیانہ کردار ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی کوشش اور فکر ہوتی ہے، اس کے لیے انتھک جدوجہد اور محنت ہوتی ہے، تمام تر قربانیاں اس کے راستے میں دی جاتی ہیں۔ پھر مکمل نظام قائم ہونے کے بعد اگر ایک جماعت ایک ملک کی شکل بن چکی ہے اور ایک اسٹیٹ قائم ہو چکا ہے، اس کے اوپر اگر حملے ہو رہے ہیں، اس کو خطرہ درپیش ہے، تو وہاں پر ایک اسلامی عمارت اور اسلامی نظام اور اسلامی حاکم اور اسلامی خلیفہ کے ماتحت اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے دفاع میں یا جن سے خطرات ہوں ان سے حملہ کر کے اپنا دفاع کیا جائے۔ یہ قرآن کی دعوت کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اتنی بڑی اور اتنی عظیم دعوت ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس کو ایک خطبے میں کیا، اگر پورے رمضان میں اسی پر بیان ہوتا تو شاید اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک لائن کھینچی ہے کہ آپ قرآن کی ہمگیر اور وسیع اور عظیم دعوت کو سمجھ سکیں، اور طریقہ دعوت، دعوت کا اسلوب کیا ہے، اس کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے وابستہ کر دے، قرآن سے جوڑ دے، ہماری زندگی قرآن کا آئینہ بن جائے، قرآن کا عکس ہمارے اوپر پڑ جائے، قرآن کی روشنی ایسی ہمارے اوپر چڑھے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہمارے اوپر آ جائے، قرآن سے ایسی محبت اور عشق ہم کو ہو جائے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے بن جائیں۔
اور قرآن کی دعوت اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ہر چیز میں قرآن سامنے رہے، ہر معاملے میں قرآن کا نمونہ ہمارے سامنے ہو، اور ہر دعوت میں قرآن کی دعوت غالب ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔